الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے فضل کا برطانیہ کا سفر اصلاح و تبلیغ مکمل کر کے واپسی ہوئی. ہر سفر میں ہی اللہ تعالیٰ نئے نئے معاملات اپنی قدرتیں دکھاتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ الحمدللہ کفرستانوں میں بھی اب اللہ اور رسول کے طلبگار ہیں جن کو خدا کی طلب میں پہنچاتے مطلب والے بن جائیں. کفر کا ماحول ہے، ننگا ماحول، تصور بھی نہیں کر سکتا آپ. وہاں کوئی یہ کہے کہ میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ انسان کو کیا اثر چاہتا ہے کہ اپنا جگر اور دل نکال کر اس میں ڈال دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. جب انسان ناقدری کرتا ہے کسی پر نعمت کی، پھر وہ نعمت اور طرف لے جاتے ہیں. اگر مکہ والے طلبگار نہ بنے تو مدینہ والے خریدار بن گئے. آج ہم اس کام میں ہیں کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، مسلمان ماحول میں، تو بس ہم تو بخشے ہوئے ہیں. قبرستان میں کسی کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہے، وہاں جاتا ہے تو نہیں یہ پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، کافرستان سے آیا، افغانستان سے آیا، اس کا کوئی فرق نہیں. وہاں کا آئی ڈی کارڈ ہی الگ ہے، وہاں کا سکہ بھی الگ ہے. آئی ڈی کارڈ ایمان کا سرٹیفکیٹ، مومنہ ہے. آواز والے نام لے کے آئے، اللہ رسول کی محبت لے کے آئے. یہ محمد خان بھی فرماتے ہیں بنتے ہی دل دیکھا جائے گا. اللہ دیکھیں گے اس میں کتنا ہوں، دل دیکھا جائے میں کتنا ہوں. خواجہ صاحب رو پڑے حضرت کے خلیفہ کے خادم تھے. حضرت یہ کیسے ہوگا؟ اہل محبت کے پاس رہو، یہ جوتیوں میں رہو، یہ نعمت ملے گی.
آج اس بات کو اس کفرستان میں رہنے والے سمجھ رہے ہیں. ایسے جتنے بزرگ جاتے ہیں علماء جاتے ہیں لوگ چمٹے ہوئے آپ کو وہاں بیٹھنا ہے آپ بٹھائی سے بھائی تھک گئے بھائی اب چھوڑ دو. بیان بھی کیا بعد میں گھنٹہ مجلس بھی لگائی تاکہ نہیں ابھی تھوڑا سا اور بیٹھ جائے آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں. اور یہ نہیں کہ عام آدمی علم تو علماء ہیں مسجدوں میں امامت کرا رہے ہیں خطابت کرا رہے ہیں ان کی عزت سے مقام ہے. ہمارے یہاں تو حال اللہ معاف فرمائے. ہاں تو مولانا صاحب بہت وی آئی پی شخصیت ہوتا ہے مسجد کا. یہاں تو اللہ معاف فرمائے محکم کار بنایا جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہم نے بیٹھنا ہے. یعنی اگر کسی کے جنازے میں 2-3 عالم شامل ہو جائے وہ فخر کی ہر جگہ کہتا ہے کہ میرے ابا کے جنازے میں 4 عالم آئے تھے. 4 عالم میرے ابا کے جنازے میں آئے تھے 2 حافظ آئے تھے میرے ابا کے جنازے. یہ کیا بات ہے قدر کی علم. حضرت شیخ عزیز مولانا زکریا رحمہ اللہ فرمایا کرتے 1980 کی بات ہے جب حضرت کراچی تشریف لائے ان کی آخری بات یاد رہا ہوئی مڈل ٹاپ میں آئے تھے اور مکی مسجد میں بھی حضرت کی دعا میں جو فقیر شریف ہوا اس کا حضرت کا مدینہ سے ایک مثال ہو. فرمایا ایسا لگتا ہے کہ شاید اب انقلاب اور دین کی اٹھان یورپ سے کہیں ہو جائے. لوگوں کے اندر جو تبدیلی آئی سمجھ بوجھ پہلے نہیں ٹائم نہیں بلکہ سال نے کہا حضرت ہمیں تو ایک آدمی نے کہا کہ مجھے 3-4 دن چاہیے. میں نے مفت اس جگہ پر علماء کی مجلسیں کرنی تھی. میں 200-300 علماء جمع کروں گا اور ان کا اکرام بھی کروں گا. آپ کی بات ان کو سمجھ میرے شیخ پرواہ کرتے تھے نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت. ساری فضیلت کو ہمیں ہمارے اساتذہ دیتے ہیں کہ اگر کسی اللہ والے کے پاس جا کر دستار محبت حاصل کر لے تو پتہ نہیں کیا حاصل. عام آدمی کو اگر وہ نسبت حاصل ہو گئی تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. عام آدمی کتنے لوگ تھے صاحب نسبت تھے لیکن عام آدمی تھے لوگوں کا اکرام کر رہے ان کے پاس بیٹھ کے پیدا کر رہے ہیں. حالانکہ وہ عالم نہیں تھے. اس بات کو سمجھا ہے انہوں نے کہا بھائی علم روشنی ہے اور گاڑی کو روشنی کی بھی ضرورت ہے. لیکن اس پیٹرول ہے بغیر پیٹرول کی گاڑی چلے گی. اگر بغیر پیٹرول کے چل نہیں رہی اب بغیر روشنی کے ایکسیڈنٹ کرے گی. زیادہ علم کی روشنی بھی چاہیے اور عشق کا پیٹرول بھی چاہیے. پھر خراٹے اور خراٹے بڑھتی ہوئی مسجد والا کی رات تو میرے شیخ فرما کرتے تھے ہٹو میری نظروں سے اے افواج رکھی. دنیا افواج رکھی اور ان ملکوں میں تو ایسی رکھی دنیا تصور بھی. ہٹو میری نظروں سے اے افواج رکھی یہ کشتی پیا کے نظر جا رہی ہے. یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے. میری کشتی سے وہ زبر جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا عشق اور محبت اس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے ہمیں بنایا ہے. کہتے جو چنگاری زمین آسمان جس کو نہ سنبھال سکے اللہ کی اس پر محبت کی چنگاری وہ انسان کے دل میں رہتی. حوالہ حال انسان نے اٹھا لیا. اللہ کے شکر محبت ہے. یہ لا شکر کرنے کے لیے تھوڑی بھی ہے کہ تم اس کے لیے استعمال کرو. یہ ماتا عشق جو ہمیں کہا جاتا ہے ماتا عشق کسی میں نہیں ہے سوائے کھجور کے.
یاد رکھنا. اور کسی میں مادہ عشق نہیں. یہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے مادہ عشق. اور کھجور میں وہ کھجور ہماری پھوپھی ہے. کام کیا طرف ہوئی ہے پھوپھی. کے بعد محدثین نے لکھا ہے کہ آدم السلام کا گارا سے بچا اس سے کھجور پیدا کی گئی. تو آدم السلام کی بہن ہوئی نا تو ہماری کیا لگی سلسلہ سن لو. کیونکہ جب پتلے کو تراشا گیا تو کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کے اوپر سے مٹی اتارتے ہیں نا. جب مستری کہیں کونے چھونے بناتا ہے تو اس کے اوپر سے صحیح کرتا ہے تو اس میں سے بچتا ہے نا مسالہ. وہ جو مسالہ بچا اس سے کھجور پیدا کرتی ہے. پیغمبر صاحب نے کھجور سے تشبیہ دی. مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ یہ سدا بہار ہے. مومن کی سدا بہار ہے. اس پر خزاں نہیں آتی. مومن پر خزاں نہیں آتی کیونکہ اس کے دل میں مال کے بہار ہوتا ہے. وہ ہر وقت پر بہار ہے. جو زندگی اس پر نثار ہوتی ہے وہ ہما وقت پر بہار ہوتی ہے. غیرتا پر جب مرتا ہے تو پھر خدا مولا پر مرے اور بہار ہے. کھجور پر کبھی پتے گھٹتے دیکھے کھجور کے نہیں. اس میں مغز بھی ہوتا ہے, دماغ ہوتا ہے, اوپر سے دماغ ہوتا ہے جس کو جمار کہتے ہیں. رسول اللہ کا بہت پسند تھا. آپ جمار کھایا کرتے تھے اور ہم نے بھی بچپن میں بہت کھایا. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو پارک ہے یہ جنگلی تھا, کھجوریں تھی اور بہت کچھ تھا. تو اس کو جب پارک بنانے لگے تو اس کی لکڑی کا ٹھیکہ حضرت والد صاحب نے لے لیا. تو 1 مہینہ یا 2 مہینے پورے طلبہ استاد وہاں جا کر کام کرتے تھے, درخت کاٹتے تھے. میں نے جنات بھی دیکھے, بڑے آنکھوں سے جنات دیکھے. وہ جب کاٹ رہے تھے شکر ہے مولویوں کو ٹھیکہ دے دیا باغ کا, ورنہ میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کاٹ سکتے تھے. بڑے بڑے جنگلات میں نے دیکھے. لیکن بھائی ابا جی رحمۃ اللہ علیہ آپ چارپائی لگا کر تکیا لگا کر بیٹھ جاتے تھے, طلبہ استاد کام کرتے تھے. تو فرماتے تھے یہ جو کھجور ہے اس کے سر میں مغز ہوتا ہے, وہ مغز لے کر آؤ. تو پھر ہمیں کھلاتے تھے. بڑی گری کی طرح ہوتا ہے, اس کو جمار کہتے ہیں. رسول اللہ کو بہت پسند تھا. اگر بچوں کا دماغ تیز کرنا ہو تو 2 چیزیں کھلایا کرو. اب تمہیں پیر یہ بھی باتیں بتاتا ہے, بتاؤ. ایک یہ جمعہ یہ کھلاؤ, اور دوسرا کبوتر کے انڈے کو ابال کر کھلاؤ, دماغ تیز ہو جائے گا. یہ تو میں نسخہ بتا رہا ہوں کیونکہ کبوتر کو اللہ نے جو سمجھ دی ہے کسی جانور نے نہیں. خط لے کر جاتے تھے وہی اترتا تھا جس کو دینا ہے. عجیب بات ہے. دنیا میں ایک کبوتر کو جنرل کا بھی عہدہ دیا گیا. جنرل کا عہدہ. جنگ عظیم 2 میں برٹش کی فوج ایسی جگہ پھنس گئی جہاں برفباری ہو گئی, رسد بند ہو گئی اور دشمن سر پہ پہنچ گیا. تو انہیں کبوتر بھیجا. تو برفباری میں وہ کئی جگہ گرا اٹھا. آخر وہ وہاں پہنچ کر مر گیا. وہ ہیڈ کوارٹر میں تو دیکھا کہ اس کا خط تھا کہ بھائی ہماری یہ حالت ہے, کھانا پینا بھی کچھ نہیں اور دشمن نے 4 طرف سے گھیرا ہے. اور جب برٹش نے فوراً اپنے جہازوں کو وہاں بھیجا, پہلے اس میں جو ہے وہ پیکٹ کھانے کے وہاں پھینک کے وہ ہے. تو پتہ چلا تو وہ سمجھتے تھے کہ برفباری میں پہنچ ہی نہیں سکتا, لیکن وہ کبوتر پہنچ گیا, دب جاتا اڑ جاتا, لیکن وہ پھر جا کر مر گیا. تو اس کو جنرل کا ٹائٹل دیا گیا. آج تک وہ بطور جنرل کے شمار ہوتا ہے. جنرلوں میں سب ہے. کس میں بات ہے اس کے طرف حضور میں مطلب اللہ نے اس انسان میں رکھا ہے, اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ دنیا میں میرا عاشق بنے. شاہ فرما کرتے یہ جو مادہ عشق ہے یہ کچلے کی طرح ہے. کچلا وہ درخت ہے جس سے ذہن بنتا ہے, وہ کچلا کہتا ہے. کچلا حکیموں کو پتا ہے کچلا درخت ہے. ابھی اگر کچا کھاؤ تو موت باقی ہوتی ہے. اس کا کشتہ بنایا جاتا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ اس کا کشتہ بنتا ہے. جب کشتہ بن جاتا ہے تو وہی صحت کا کشتہ بنتا ہے کچلے کا, تو اس کو کھاتا ہے تو کتنا بھی بیمار کینسر کا مریض بھی ہو تو اس سے
تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ مادہ عشق جو ہم میں رکھا ہے اگر کچا کھاؤ گے یعنی غیر اللہ پر مرو گے تو تمہاری روحانی موت قاطع ہو جائے گی، اور اگر مولا پر مرو گے تو یہی بس تمہارے لیے اعزاز، تم فرشتوں سے آگے بڑھو گے۔ لیکن یہ کچھ بندہ اللہ والوں کی صحبت میں وہ بنا گیا اللہ غیر اللہ پر مرد پڑتا ہے، وہ دل بہت کھینچتا ہے ہر غیر اللہ کو دیکھ کر دوسری چیزیں کوئی کسی شے کا عاشق ہے، کوئی کسی شے کا عاشق ہے، اللہ کو چھوڑا اور اس کی وجہ سے اللہ کو چھوڑا اس کی وجہ سے چھوڑ دیتا تھا ناش پر رہا ہے دل کرتا ہے۔ شاید تو فرمایا کرتے تھے جو کسی بھی پر مرا اور اسی طرح موت واقع ہو گئی اس کا چہرہ بھی جنت میں پھینک دینا، اور علامہ ابن جوزی نے بھی لکھا ہے کہ جو غیر اللہ پر مرتا ہے غیر اللہ کو دل دیتا ہے، جب موت آتی ہے تو اس کو اللہ کی ذات سے نفرت ہو جاتی ہے، جو کہ اس کو اس سے محبوب سے چھینا جا رہا ہے تو اس کے دل میں نفرت ہو جاتی ہے کہ مجھے کیوں چھیڑ رہا ہے، کیوں مجھے موت دے رہا ہے، ابھی تو میں نے اپنے محبوب کے ساتھ زندہ رہنا تھا۔ لیکن اگر مولا پر مرتا ہے تو خوش ہوتا ہے کیونکہ جو جس کے ساتھ جو مجھے جا رہا ہے اسی کی بات جانو، اسی کا تو عاشق ہے۔ میں سوچتا ہوں یہ نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کا تعلق سے خاص نصیب ہو جائے۔ ایمان تو بنیادی شرط ہے، اس کے باہر تو کوئی ٹائٹل ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی ولایت اور دوستی سب سے پہلے ایمان ہے، جواب تقویٰ ہے، گناہوں کو چھوڑنا، یہ مجاہدہ ہے، یہ تمناؤں کا خون ہے، یہی حسرت ہے۔ یہ تو رش لاتا ہے لوگوں پر ویسے ماحول میں رہ کر بھی ان کی زندگی کی اور ہسٹری جب سنتے ہیں مجھے معصوم بات ہوتے ہیں یار یونیورسٹی کالج میں بھی رہ کر تم اتنے معصوم ہو۔ جب انسان اپنا ایک مقصد بنا لیتا ہے کہ مجھے خدا پہ کرنا ہے، یاد رکھو دنیا کی کوئی چیز اس کی خریدار نہیں بن سکتی کیونکہ وہ مولا کے ہاتھ پر بکا ہوا ہے، اور ہم تو سب بکے ہوئے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتے ہیں تمام مومنوں کا مال اور جان جنت کے بدلے میں خرید لی۔ ہم تو اللہ کا خریدا ہوا مال ہے تو ہمیں مجھے بتائیے ہم کیوں دوسروں کے ہاتھ سے بکتے؟ ہم تو پہلے بکے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بکے، اللہ کہتے ہیں میرا مال تم غیر کے پاس کیسے جاتے ہو؟ اور جنت کے بدلے میں، اور جنت وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جس وقت زیارت ہوگی اتنی قیمتی جنت، اتنی قیمتی جنت حدیث شریف آتا ہے ایک گھوڑے زمین کے گھوڑا جو زمین کا ہے جنت کا پورا عالم اس کی قیمت نہیں دے سکتا، اور حور کے آدھے دوپٹے کی قیمت پورا عالم نہیں دے سکتا۔ اور آپ نے فرمایا اگر حور مومن کو دی جانے والی حور جھانک لے، آسمانوں سے جھانک لے، چاند سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ اور اس سے بڑی جنت پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوگی کہاں ختم ہو، ہم تو ہاں کہاں سے سما بات کرتے زمین آسمان اس کو سما جاتے ہیں۔ ایسی جنت لیکن جب اللہ کا دیدار کرے گا تو اس کو یاد بھی نہیں رہے گا میری کوئی جنت ہے، اللہ کے دیدار ہونا ہے۔ ہوش تب آئے گا جب اللہ تعالیٰ پردہ فرما لیں گے، تب ہو جائے گا ہماری جنت بھی ہے اور قصور بھی ہے، ہم نے واپس بھی جانا ہے، لیکن جب تک دیدار الہی میں مشغول رہے گا اس وقت اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہے گی۔ یہ مجھے نے مجھے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، ہمارے شہر بھی فرمایا کرتے اس لیے وہ خالق کا جنت ہے۔ بتاؤ خالق مخلوق خالق کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ چلے میرے شیخ فرماتے تھے دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے پھر پورا عالم مل جائے تو اس کا خریدار نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے دل میں جو آیا ہوا ہے، جو ذات آئی ہوئی ہے، اس کے سامنے کسی کی کوئی اس کی قیمت لگائی۔ شاہ اللہ رحمہ اللہ سے تھوڑے بتا کرتے تھے، مغل بادشاہوں کو لگتا ہے، مغل بادشاہ مغل بادشاہوں میرے دارم جواہر 12 عشق تحویل کے دارت دیر کر دو میر سامان کمن دارم، اے
مغل بادشاہ ہو، یہ ولی اللہ کے دل میں اللہ کی محبت کے جذب ہوتی ہے. جسے نیلے آسمان کے نیچے کوئی شخص ایسا جو ایسا سودا لا کر دکھائے. بادشاہ بدل کا کیونکہ یہ وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا. اور یہ ساتھ جانے والی ہے. یاد رکھو دولت کوئی ساتھ جائے گی جو آپ کے دل میں ہے. تو کپڑے تو خود اتار لیں گے، کپڑے اتار لیں گے. اگر وارث اچھے ہوئے وہ اچھا سا کپڑ پہنا دیں گے، ورنہ ایڈی والوں کے وہاں سے لے آئیں گے گنگا پینا تاکہ ٹی بھی خرچہ نہ ہو، وہ پیسے بھی ہمیں بچ جائیں. اللہ میں معاف کرتا ہے. لیکن کفن کے لیے یہی اصول ہے کہ زندگی میں جیسے کپڑے استعمال کرتا تھا ویسا اس کا کفن ہونا چاہیے. لوگ جاتے ہیں دیوالی کو کیا یا دکان میں دے دو جی، سب سے سستا جو لٹھا ہو اس کو دے دو. دنیا میں کیا پیسہ تھا وہ دے رہے ہیں. کپڑے بھی اتار دیے، زیورات نکالے جا رہے ہیں، عورت اس کے زیور کاٹے جا رہے ہیں، ہار اتارے جا رہے ہیں. تو جا کیا رہا ہے جو دولت دل میں کچھ آ رہی ہے. یہ دولت ہے تو دنیا میں کہتا ہوں، دنیا میں ہمیں ملکوں میں ملتے ہیں، ملکوں میں جاتے ہیں، ایئرپورٹ پر ملتے ہیں. ہر آدمی اپنے تعارف کے لیے بہت اونچی قد بتاتا ہے، بہت اونچا قد ہے، بہت اونچا. ہماری مرضی ہم اس کی بات پر یقین کریں. ہم سے پوچھے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہماری دکان ہمارے ساتھ ہے. ہاں جی، عالم دین ہے، تو مسئلہ پوچھنا ہو، مشکار حل کرانا ہو ابھی کرتے ہیں. دکان معاملے کر نہیں، ہماری دکان کو ساتھ لیے کرتے ہیں. اسی کے لیے بھی جاتے ہیں نا بھائی. ایسا مال ہے دنیا میں، اگر کوئی اپنا مال لے کے جائے کہیں ایگزیبیشن لگی ہو، نمائش، تو ہو ٹرک بھر کے ان کو بدلیہ میری جہاز بھیجنے پڑتے ہیں. لیکن عالم دین کو اور اللہ کے غلام کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک بیگ اٹھائے، کپڑے رکھے اور گیا، کیونکہ اس کی دکان اس کے سینے میں ہے. میں تو کہتا ہوں دنیا میں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ مال منتقل نہیں ہو سکتا تو کور میں کیسے جائے گا؟ یہ دل جائے گا. اس میں کیا لکھا ہے بلکہ پہلے سے بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ رشتوں کو بتا دیتے ہیں، صاحب والوں کو خیال کرنا ہمارا بندہ ہے. حدیث میں آتا ہے انا لنعلم، ہمیں وہ علم ہے انک لموقن، کہ تو ایمان والا ہے. اور یہ دولت تقوی اور صحبت سے ملتی ہے. اللہ کی محبت کی دولت تقوی اور صحبت. آپ جب دو چیز اختیار کر لیں اب خود آ جائے گی تمہارے پاس، الگ سے کوئی چیز نہیں. جیسے کہ غیر اللہ نے ہمیں خدا سے دور کیا ہوا ہے، ورنہ اللہ نے اپنی محبت کی جوڑ تو پہلے سے لگائی ہے. جب آپ غیر اللہ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور اللہ معلوم کی سوچ سے بیٹھ کر تم پر رنگ کرے گا تو تم خود خدا کے حاصل ہو جاؤ گے. اگر تمہارے پاس ظاہری علم نہیں بھی ہوگا تو عشق آ جائے گا اور عذاب عشق بھی آ جائے گا. یاد رکھو صحبت ایسی چیز ہے. وہ سلام کا قصہ مولانا رومی نے لکھا ہے. ایک آدمی مجذوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ آپ کہاں ہو، آپ مجھے مل جاؤ تو آپ کا سر دباؤں. میرے پاس بکریاں ہیں، اس کا گھی ہے، اس گھی سے آپ کے سر کی مالش کرو، آپ کو میں گھی کے پراٹھے کھلاؤں، آپ کے پاؤں دباؤں، آپ کہاں جی دعائیں کر رہا ہوں. عشق ہے معرفت نہیں، عشق ہے معرفت. معرفت سے خدا کی ذات کی پوری پہچان ہے، لیکن عشق ہے اللہ پہ مر رہا. وہ سلسلہ گزرے اس میں کافی دعائیں کرنا مناجات کا زور سے کرتا تھا. اسلام کو بڑے سخت پر بڑے جلالی پر اثر جلال تھا، نور اسلام میں جلال تھا اور ابراہیم السلام میں جمال تھا اور نبی اجمل الجمال تھے اور ان کا جمال آپ کا جمال.
ڈانٹا توہین کرتا اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نہ جسم کے محتاج ہے نہ کھانے پینے کے خوب ڈانٹا. وہ چونکہ عاشق تھا اور عاشق کو جب یہ احساس ہوا کہ میں تو محبوب کو ادا پہنچا رہا ہوں بجائے محبت کی بات سے ان کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو اس کے دل پر اتنا اثر ہوا جو روتا ہوا جنگل میں چیخ بات کرتا ہے اور رو رہا ہے چیخ رہا ہے. ہاں دل چیخ رہا ہے اللہ مجھے معاف کرتے جی میں کیا کر رہا ہوں میں سوچا میں آپ کو خوش کر رہا ہوں میں تو ناراض کر رہا ہوں. اللہ نے السلام وہی بیٹی اور ڈانٹا دیکھ وہ مجنون کا سادہ آدمی تھا اس کا علم نہیں تھا محبت سے سمجھاتے جب اس کو سمجھ ہی نہیں دی تو وہ کس مطابق کر رہا تھا تو محبت سے سمجھاتا ہے اتنا ڈانٹ نہیں لگانی تھی. اور مولانا رومی نے اس کو بڑے پیارے انداز میں تعبیر کیا ہے. موسیا آداب دانا دیگرم اے موسا پڑھے لکھوں کے آداب الگ ہیں اور سوکھتا جانا روانہ دیگرم اور میرے عشق میں جو پاگل اور مجنون ہو گئے اس کے الگ آداب ہے. آپ گئے اس کے بعد ان کا بھائی ہم کیا کریں حضرت آپ کی ذرا دیر کی صحبت اور ڈانٹ نے مجھے خدا کی معرفت کرا دی. میں پہچانتا ہوں کو ساتھ کے ذرا دیر کی صحبت سے کہاں سے کہاں کو اس معرفت میں تبدیل ہو گئی. عارف اللہ ہو گیا عارف اللہ کو پہچان ہے ساتھ کے ہمیں معرفت اصل میں نہیں ہوتی اس لیے ہم اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں. اگر معرفت ہو جائے جب ہم پتہ چل جائے ذات کیسی بالکل ساتھ ہے نہ ابر بن حبل الورید چہرہ سے جو تیرے زیادہ قریب ہے ہمت رہو کرتے ہیں. کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ کیا اللہ کے ولیوں میں گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی گناہ کرنے کے لیے من میں ہمت نہیں ہوتی ہے کہ چوری کرے یہ کرے وہ کرے. میں نے کہا نہیں ہمت ہوتی ہے لیکن اللہ کے جلووں کے سامنے ان کی ہمت کام نہیں کرتی. میں مثال بھی دیتا ہوں اور میں نے انگلینڈ میں مثال دی لوگوں کو بہت سمجھے. میں نے کہا دیکھو یہ کتنی روشنی دے رہی ہے سورج نکلے گا یہی چلتی ہوگی ان کا وجود اللہ تعالیٰ کی عظمت اور معرفت قلب پر کھل جاتی ہے پھر اپنے اللہ تللے نظر نہیں آتے ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک میں نے وہاں مثال دی کہ وہاں پر کوئی بھی سڑک کے اوپر ایک رفتار سے گاڑی نہیں چلا سکتا. ضرور سرکار کے کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ اس کو آستہ کرنی پڑے گی یہاں تک کہ موٹر وے پر 120 کی رفتار لکھی ہے. ابھی آپ نے 50 کلو میٹر کے آگے لکھا ہے بھائی 80 کا ریپورٹ کر لو رفتار 40 کر لو. بھائی یہ موٹر وے ہے کہا کہ اس طرح چلنے نہیں دیتے اس سے ایکسیڈنٹ کم ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بھاگ رہا ہو تو یہاں اپنی رفتار چھوڑنی پڑے گی. باقی اسی سے ہی تم تقویٰ سمجھ لو اگر فل رفتاری سے زندگی بسر کرو گے ضرور ایکسیڈنٹ کرو گے. اگر رک رک کر چلو گے کہ کہاں شریعت نے کہا ہے کہ یہاں آہستہ چلنا ہے کہاں تیز چلنا ہے کہاں بریک لگانی ہے اسی سے تمہیں تقویٰ آ جائے. بے لاگ زندگی بسر کرنا یہ غفلت کی زندگی میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی جو گزر رہا ٹھیک ہے مزے آ رہا ہے کنٹرول ہو انجام پر کوئی نظر نہیں ہے جس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اس لیے جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں. جانور آئے گا سیدھا سڑک کے اور یہ سب گھاس کو پڑ جائے گا اس میں فکر نہیں ہے یہاں مجھے نہیں جانا کہ مجھے بات میں ڈنڈے پڑیں گے کیونکہ اس کی عقل کام نہیں کرتی. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے ہم وزارت سے گزرتے کیوں کوئی چیز نہیں اٹھاتے یا ویسے اٹھا لیں گے دکاندار ہمیں جوتے مارے گا. بھائی یہی فرق ہے کہ جو عقل انجام دیکھتی ہے کہ میں کام تو کر لوں گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ عقل ہے. اور اگر نتیجے سے پرواہ کیے بغیر زندگی بسر کرتا ہے اس پر جانور میں کوئی فرق نہیں. اولئک کالانعام بل هم
بل ہم بالکل جانور ہے، بالکل جانور، ان کی زندگی جانوروں کی طرح ہے، نظر آتا ہے. اب کیا ہے وہاں پر ہمارے شہر لیسٹر میں گئے، لیسٹر جہاں ہماری خانقاہ ہے، لیسٹر میں گئے تو وہاں پر صبح کو فجر کے بعد حضرت شاہ عادت حضرت کی پارک میں سیر کے دیکھا کہ بڈھی کتا لیے پھرتی ہے، کتے نے حق دیا تو پھر ہر ایک کو اپنی جیب میں تھیلی رکھنی پڑتی ہے، جہاں وہ حق دے تو فوراً اس کا پخانا اٹھا کر تھیلی میں ڈالے، پھر اس کو ڈسٹ بن میں ڈالے. یہ قانون ہے. ورنہ تو ہر جگہ وہ کتے لیے پھرتے تو ہر جگہ گندی ہو جائے، جیب میں تھیلی ہو گیا رہے گا. فوراً ہی وہ نکالی تھیلی حضرت سے کاٹ دے، اور حضرت کے ساتھ ساتھی تھے تو دیکھا بڈھی نے کتے کو کھانا اٹھایا، ڈالا اور پھر اس کو ڈسٹ بن میں ڈالا. آپ بھی ویسے ہی گندے کے گندے. تو میرے شیخ نسوں سے عجیب شعر تھا، کسی کو شوق کتاب ہے، کتاب سے کسی کو شوق کتاب ہے اور کسی کو ذوق گلاب ہے. پاکیزہ خوشبو، پاکیزہ خوشبو. کیونکہ گلاب گھر تو پہلے سے خوشبو دیتا ہے، لیکن دنیا میں دو جگہوں میں گلاب پورے عالم میں مشہور ہے. ایک طائف کا، وہ کہ وہ اس زمین پر ہے جس زمین نے رسول اللہ کی خوب خصوصا ہے. دنیا میں نمبر 1 جو گلاب ہے اس کی خوشبو طائف ہے. اور دوسرا ترکی ہے، اور ترکی کا بھی وہ علاقہ جہاں ایک دن میں 5,000 مجاہدین نے جانیں دی تھی اس دنیا کو فتح کرنے کے لیے. جس کو رسول اللہ فرمایا جو فتح کرے گا اس کے لیے میں فخر کے بشارت دے دوں. 2 نمبر پر وہاں کا بڑا تو بڑا پہ بیٹھتے وہ خوشبو. فرمایا کسی کو شوق کلاب ہے، کسی کو ذوق گلاب ہے. کوئی جنابت میں ہے مبتلا اور کوئی عالی جناب ہے. کرنے کے لیے مبتلا ہے، کوئی جنابت میں ہے مبتلا، کوئی عالی جناب ہے. ہمیں جانوں سے تشبیہ دی کیوں؟ اس نے کہا عقل کا استعمال نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہزار وہاں یہ واقعات سننے جاتے ہیں، بڈھا بڈھی تھے مر گئے، گھر میں سب کچھ پھیل گئے، سب پتہ چلا مر گئے. تو گانا جانا نہیں کہ مسلمان بڈھا ہے، جوان ہے، مسجد میں آ رہا ہے جا رہا ہے، کچھ بیمار بھی ہو جائے تو کوئی پتہ کرو بھائی آج آیا نہیں، پتہ کرو گھر سے خبر لو بھائی آیا کہ مسجد آتا تھا کیوں نہیں آیا. جی بیمار ہے، چلو جی چلو بیمار ہے تو کوئی کرنے والا نہیں ہے تو چلو اسپتال لے کے چلو. ماشاء اللہ ایسی شاندار زندگی پسند کر رہے ہیں بڈھے بڑھیا باپ. کوئی اردو ہاؤس میں نہیں ہے، کوئی اردو ورنہ سارے بڈھی بڈھیا یا اردو ہاؤس میں یا گھروں میں اکیلے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن مسلمان جب ایمان کی طرف آئے، مسجدیں آباد ہوئی، 3 جمعے ایک مسجد کے ہو رہے ہیں. 3 جمعے میں نے جمعہ پڑھایا، میں نے کہا حضرت اب مسجد بہت خالی ہو جائے گی، دوسرے امام صاحب آ کر دوسرا جمعہ پڑھائیں گے، پھر تیسرا کیونکہ گنجائش نہیں ہوگا. ایک جگہ بتایا کہ 7 عیدیں ہوئی مسجد میں، 7. اور کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں 400-500 آدمی نہ آ جاتے. وہ بڑی مسجد میں 1000-2000 تک کے آتے ہیں. ایک مسجد میں نے جمعہ پڑھایا 2000 آدمی. 7 عیدیں مجمع اتنا تھا مسلمان. جب ایمان سے متوجہ ہوئی آباد کی طرف جگہ نہیں ہے، مسجد بھری ہوتی ہے، 100% نماز. اچھی بات ہے، بعض جگہ محلے میں سارے نماز پڑھتے، بچے نماز پڑھتے، حرام ہوتا ہے. گھروں میں نماز پڑھتے، گھروں میں خواتین بیان کر رہی ہیں. اچھی بات. ہمارے گھر والوں سے کہہ رہے آج حضرت نے یہ بتایا بھائی ان نے کہا سوچیا وہاں تو عورتوں کا انتظام نہیں تھا. آخر یہ ممی کا ٹرانسمیٹر لگایا ہوا ہے اور گھر کے اندر سپیکر لگا ہوا ہے، وہاں چلا لیتی ہے تو آپ کا پورا بیان کرنا. ملنے آئے تو بتایا ہم نے یہ نصیحت ہے. گناہوں سے دوری جب تک نہیں ہوگی حضوری دور. غیر اللہ دل کو غیر اللہ سے خالی کر یاد رکھیں. لا الہ کا ضرب لگانے کا مقصد یہ ہے آپ اس کو غیر اللہ سے خالی کریں.
یا تلوار اس کو کاٹو. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے گھر میں جس کو کیا رات کو اٹھو نہاؤ کپڑے بدلو خوشبو لگاؤ 3 بار کلمہ طیبہ پڑھو اللہ مصیبت سے جان چھڑا دے. سب کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لوگ ہمدردی کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں اور پھر مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حضرت ثانی فرماتے ہیں اتنی ہمدردی کرو کہ تمہیں تکلیف نہ ہو. سمجھو اتنی ہمدردی تمہیں تکلیف نہ ہو. خود کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو. حضرت ثانی تو بہت اونچے آدمی تھے, بڑی عجیب مشورے دیتے تھے. اتنی تکلیف نہ ہو جی بس وہ پتہ نہیں کیا کرے جی میں کیا نہ کروں. اس کی اجازت نہیں کہ آپ خود کو سو رہے وہ انفسوں کو بحالی ہوتا تم سے سوال ہوا تمہارے بچپال کسی کا سوال نہیں ہوگا. یہ جذباتی باتیں لکھ دیتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وہ انفسوں کو بحالی سب سے پہلے تمہارا سوال ہے. آپ اپنے اس میں صحیح ہو اپنے بچوں کی تربیت میں گھر والوں کے معاملات میں تم صحیح ہو اس کے بعد اگلی باتیں قرآن کے ضرورت کا ماں یونیفارم کیا خرچ کریں بولے آپ شاید جو ہو وہ خرچ کرو شاید جو بچے وہ خرچ کرو دوستوں کا ورنہ پہلے گھر والوں کا خرچ کرو. آج ایسے بات 3 سال لوگ بھی دوسروں کے لیے تو دروازے کھولے ہوتے اپنے گھر والوں کو خرچ نہیں کرتے. اچھی بات. ایک دیندار کی بیگم نے بتایا کہ سال میں 1 جوڑا بنا کے دیتا ہے طالب اور ویسے صاف پر صاف سے کرتا ہے. واہ واہ نہیں صاف تو پڑے کہیں بندے کوئی بھی جواب آ جائے کچھ آ جائے کتنا خرچہ کرتے گھر والوں کو سال میں 1 جوڑا بنا کے دیتا ہے. مجھے بتاؤ آپ کا پہلے سوال ہوگا کہ آپ اللہ کو فرمائیں گے تم اپنے اوپر کیا کر کے آئے. ہمدردی بھی اتنی چاہیے دل کو تکلیف ہو. آج بات آتی ہو ہندوستان میں ایک جگہ قحط پڑ گیا. حضرت القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد حضرت القدوس گنگوئی بہت پرانے بزرگ گزرے. حضرت مولانا شیر گنگوئی رحمۃ اللہ جس جگہ کے تھے وہاں حضرت القدوس گنگوئی 3 سلسلے کے بہت اونچے بزرگ ہوتے. اور ایک عبد الحق رسول کی رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ بہت اونچے بزرگ تھے. 40 سال مسجد میں جا کر نماز پڑھی لیکن ان کو راستہ یاد نہیں ہوتا تھا تو ایک آدمی آگے آگے حق کرتا جاتا تو حضرت پیچھے جاتے تھے اور گھر آتے تھے. ان کو اللہ کی محبت میں ایسے گم تھے کہ ان کو کچھ ہوش نہیں ہوتا تھا کہ راستہ کیا ہے. عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ جب اللہ نے اپنا جس کو تصاف فرمائی مالک ہو گئے روحانی مالک. خواجہ مجنون صاحب نے پوچھا حضرت صاحب رحمۃ اللہ کیسے پتہ اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں روحانی والد ہو گیا ہوں. فرمایا جب تم والد ہوئے تھے تو اس وقت پہلے والوں سے پوچھا تھا یار میں والد ہوا ہو یا نہیں. ان کا نہیں ہو تو والد ہوتے ہی ایک خاص قسم کی جان آ گئی اور ایک خاص قسم کا وہ ہو گیا کہ بھائی چیز کھاڑ دیں گے کوئی آئے گا سامنے ایسا کرتے ہیں ماریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے. تو کہا کہ بس اسی طرح جب انسان روحانی والد ہوتا ہے تو اس کو رگ و ریشے میں اللہ کی محبت کا ایسے جذبات چلتے ہیں وہ کہتا ہے پوری دنیا کو اس میں مبتلا کر. تو پھر خود ہی فرمایا خواجہ بزرگ صاحب جب روحانی والد ہوئے ایک اور آیا میرے دل میں کہ دیوی پڑ گئی لو شمع محفل کی پتنگوں کے وہ ٹوٹنے لگی چنگاریاں پہلے کی بجلی تھی کودی اور اس کی آگے خبر نہیں ہے جو پہلو کو دیکھتا ہو تو دل نہیں ہے جگر ایسا والا پر چلا عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ آئے تو وہاں قحط پڑ گیا. قحط اب کیونکہ نئی اللہ کی ولایت اور دوست کی عطا ہوئی جو صاحب دیکھ پکائی اور وہ بیٹھ گیا کہا کہ تقسیم ہو اور دیکھ تقسیم کا ختم ہی نہیں ہو. ایک مجموعہ 3 دن تک چلتی رہی. چوتھے دن ایک مزدور آیا اور آ کر دیکھ کو تو اور سے لات ماری الٹا کر دیا
میں نے کہا اللہ کے کام میں دخیل ہوتا ہے کیا ان کے خزانے ختم ہو گئے جو کہہ ڈالنا ہے اس کی حکمت سے وہ ڈالتے ہیں اپنے جیب سے جو دے سکتا ہے دے کرام سے نہ دکھا. اس لیے میرے دوست مستقل حارث فرماتے ہیں ابو ہریرہ کو تفسیر فرماتے خدا نے حرام سے بچو تکون آپ الناس کو سب سے بڑا عبادت خدا ہو. اس دل کو بچاؤ میرے دوست, یہ بڑا چیز تھی نا صاف کر. ویسے تھوڑے سفر میں لوگوں کو دعوت دیکھو اس کو بچاؤ. تم نے اگر اس کو بچا لیا تو نے ساری پوری بچائی. اگر یہ چلا گیا تو جسے تجوری یہی ہے, خزانہ یہی ہے, کلمہ بھی یہیں پر ہے, عشق و محبت بھی یہیں پر ہے, نسبت بھی یہیں پر ہے, تجلی بھی یہیں پر ہے, نور بھی یہیں پر ہے, تقویٰ بھی یہیں پر ہے, نماز روزے کے اثرات بھی یہیں پر ہے, سب کچھ ہے. اگر یہ چلا گیا یہاں کو دشمن آنے لگ گیا تو سمجھ لو کہ میں تجوری کبھی چور کو اچھت دے دی چور پہنچنے لگ گیا, خزانہ کھانے کا دے گا, ایمان بھی چلا جائے گا. بتاؤ یہ بڑے بڑے مقتدی مسلمانوں کو اڑا دے, بزرگوں کو اڑا دے, لیکن گناہوں میں اتنا اطلاع رہا ان کا ایمان ہی شیطان نے چرا لیا. بڑے دیکھے تو کتنے بڑے لوگ تھے اور آگے دیکھتے تقسیم بات. آپ حدیث کی خدمت کرتا چلا گیا وہ منکر حدیث بن گیا. آپ تفسیر کی خدمت کرتا چلا گیا منکر قرآن بن گیا. ایک دن میں تھوڑی ہوا اللہ نے ایسے نکال دیا تک. پہلے شیطان برکت تھی 10% اگر اللہ کو یہاں نے دیا لے جب اللہ والے مل جائے حق مل جائے آگے بند کر دو بس. ہم نے کسی کی بھی سننی. یہ جو ہر ایک سے سننے کی عادت ہے بہت خطرناک ہے. جب حق راستہ نظر آ گیا بس اب آگے بند کر دو. شہاب الدین سورپتی رحمۃ اللہ نصیحت پر عمل کرو. دل آرام ہے کہ دل نہ کرو بس دل کا آرام یہ ہے کہ دل کا دروازہ بند کر دو بس کسی کو کیا نہ دے دیگر چشم اور ہوا عالم کرو بند اور اس آنکھ کو پورے عالم سے بند رکھو کسی کو نہیں دیکھنا. جو اللہ نے دے دیا بس اب ہم نے اس کو لے کر چل رہے ہیں اس کے ساتھ چل رہے ہیں. کون مسئلہ کی سچوں کے ساتھ ہے مل گئے بس ابھی تو دل جاؤ ہر جائے گا والا. خواجہ فرید الدین نگر گنج رحمۃ اللہ علیہ مجلس کر رہے تھے اپنے حجرے میں. ایک مولوی صاحب بات میں آئے تو ہوا بہت زور سے دیتے وہ دروازہ پکڑ کر بیٹھے تھے. دروازہ کھولتا تھا تو وہ ذرا پکڑ کر بیٹھے تھے کہ کھولے نہیں. مولانا صاحب یکسر گیر محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ مضبوط پکڑ دے گا ہر جائی نہ بنے. یہ دروازہ پکڑ دے گا اخباروں کا جڑے اور سب جم جاؤ ادھر ادھر نہ دیکھو وہ کیا کرتا ہے. یوسف کی حضور انسان ان کا تو کام ہم سب سے کام. اب عشق نصیب ہو گیا عاشقوں کے راستے پر چل پڑے اور کسی ربلا کو ہمیں نہیں دیکھے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو دعوانا انشاءاللہ اس کے نیاز فاؤنڈیشن کے تحت یہ فری پیڈ اینڈ صفائی کیمپ 16 اگست بروز اتوار ہمارے برادر ڈاکٹر محمد جمیل ثابت صاحب تشریف لا رہے ہیں. 10 سے 4 بجے شام مریضوں کا چیک اپ کریں. ناڑوں کا سفر جانا, فالج پٹھوں کا حصہ اور سر درد, گھٹنوں کا درد, پاؤں کا درد, اس کے لیے ڈاکٹر صاحب بڑے عزیزہ ماہر ہیں. پاکستان کے نمبر 1 ڈاکٹر ہیں. 10 بجے سے شام 4 بجے 16 بجے. ہمارے بھائی یوسف بٹی صاحب کے پتی کا آپریشن ہوا ہے. اللہ کو کامیاب فرمائے. ابھی چشتیہ میں ہمارے بڑے مخلص دوست تھے, بڑے عاشق تھے, قاری عبدالوحید صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا. تو دعا فرمائے اللہ ان کی بے حساب مقصد فرمائے. اور ہمارے ابوالکلام صدیقی صاحب پروفیسر صاحب بڑے مناظر تھے, بڑے محقق تھے ملتان میں, ان کا بھی انتقال ہوا. اللہ ان کی مقصد فرمائے.
اور اپنے مولانا عزیز الرحمان جلندری صاحب اور ختم نبوت کے بہت عظیم الشان کام انہوں نے کیا ہے، 55 سال تقریباً اس کام میں رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں مقصد کرنا ہے۔ اللهم لك الحمد كما تصلي على محمد كما تعلم واغفر بنا كما تعلم انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من فتنة عذاب الاخرة یا اللہ سب کچھ اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، ہر غیر زیادہ میں چھٹکارا نصیب فرما، اللہ ہر غیر سے چھٹکارا نصیب فرما، 100% آپ کا بچانے کی توفیق عطا فرما، عافیت دار نصیب فرما، عافیت دار نصیب فرما، یا اللہ میرے اس سفر کو قبول فرما، یا اللہ اس سفر میں جتنی بھی دینی خدمات ان کو تو قبول فرما، جتنے دوست شامل ہوئے ماں بہنوں نے بات سنی سب کو اللہ والا فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، یا اللہ کافروں کو بھی غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، اللہ رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہم سب کو تم حوالہ فرما، یا اللہ ہر طرح کی سلامتی ہمیں نصیب فرما، سدارے خوش کی شاخوں کو خام پس کی شاخوں میں دل دگنی رات چگنی طرف عطا فرما، طلبہ و طالبات کے امتحانات ہو رہے ہیں، یا اللہ سب کو بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما، محنت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں مدارس مساجد خانقاہیں تبلیغی مراکز کی خوب حفاظت فرما، دل دگنی رات چگنی طرف عطا فرما، حافظ دار نصیب فرما، یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکت عطا فرما، یا اللہ رزق روٹی میں برکت عطا فرما، ہر غیر سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما، سب کی صدا کو بن جانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ایمانوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ اجمعین۔